وہ بیلیبل نہیں ہوگا, وہ نان بیلیبل ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کوگنیزبل offense ہوگا, یعنی یہ اب یہ نان کوگ والی بات بھی ختم ہو گئی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ اس کا جو کمپلیننٹ ہے وہ پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی پبلک فگر ہے یا کوئی ہولڈر آف پبلک آفس ہے, تو ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہو, جیسے فار ایگزامپل ہمارے بہت زبردست فلم انڈسٹری کے ایکٹر ہیں ندیم صاحب, ان کے لیے اگر کوئی فیک نیوز آ جائے گی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ندیم صاحب خود آئیں, وہ میں اور آپ یعنی پبلک ایٹ لارج کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے, داخل کر سکتا ہے. پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا, 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا. اور اگر 6 مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا, پھر ایسا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہائی کورٹ ہے, ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے, وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جج سے کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا, اور اگر اس کے ریزنز پلازیبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر اس جج صاحب کے خلاف ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ سمجھیے بڑا ضروری تھا, بہت دنوں کے بعد یہ چیز آئی, اور پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے, مجھ سے, اٹارنی جنرل صاحب سے, شیخ رشید صاحب سے, اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے, یہ امینڈمنٹ ہے, یہ ہے. اور جو دوسرا آرڈیننس جو ہے یہ بھائی ذرا پلیز, بھائی جان آپ سامنے ہے نا, بالکل میں گزارش کر سکتا ہوں پلیز, بڑی مہربانی آپ کی. دوسرا جو آرڈیننس ہے وہ الیکشن ایکٹ کا ہے, اور اس کے الیکشن ایکٹ کا جو آرڈیننس ہے اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنے دن پہلے سے کنویسنگ نہیں ہوگی, تو وہ 48 آورس کی لمٹ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہے وہ جا کے کنویسنگ کر سکتا ہے حلقے میں, کیونکہ دیکھیے کنویسنگ کرنا جو ہے وہ بنیادی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کہ جس طرح بات کی پیکا آرڈیننس کی, تو یہ ایک ایسے موقع پر لایا گیا جب وفاقی وزیر مراد سعید کے خلاف یا خاتون اول کے خلاف اس طرح کی مہم چلی تھی, اور ججز کے خلاف, جس آپ نے آرڈیننس کا ذکر کیا, کیا کوئی عام شہری وزیر اعظم کے خلاف بھی اس طرح کی وہ کر سکتا ہے اگر وہ کہیں اپنی تقریر میں کریں, کسی شخص کی توہین کریں, یا ان کو اس میں استثنا حاصل ہوگا, ان کا ایمنسٹی حاصل ہوگا؟ نہیں جی, بڑا اچھا سر آپ کا سوال ہے بھائی آپ کا. کسی کو استثنا نہیں ہے, کسی کو استثنا نہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو استثنا ہے اور کچھ کو نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. دس از ایپلیکیبل ٹو آل. یعنی دیکھیں یہ ماضی میں جو بھی غلطیاں جہاں سے بھی ہوئی ہیں, اب ڈائریکشن صحیح لے لیں. دیکھیں پاکستان کی بنیاد جب تک سچ پر نہیں ہوگی, آپ کریں تنقید کریں ود ڈیو ریسپیکٹ ضرور کریں, کوئی آپ پر قدغن نہیں ہے, کوئی آپ کو نہیں روک رہا. جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ آپ کا آئینی حق ہے, بنیادی حق ہے, لیکن فیک نیوز نہیں. مطلب کوئی چیز ہے نہیں, آپ زبردستی فیک نیوز بنا دیں. دیکھیں وہ جو بھارت یہی کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, دراصل میں تھوڑی سی آپ کو جواب دیتے میں ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے. دیکھیں ہمارا جو ہمارا صحیح پاکستانی جرنلسٹ ہے, میڈیا والا ہے, وہ بائی اینڈ لارج فیک نیوز نہیں دیتا. یہ فیک نیوز دینے والے وہ لوگ ہیں جس کا یا تو کوئی پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے, یا وہ کوئی ڈس انفو لیب ٹائپ جو باہر سے کوئی انڈیا وغیرہ سے جو ہمارے ملک دشمن ہیں, کہ جی ایسی کوئی فیک نیوز دے دی جائے تاکہ ایک ہیجانی کیفیت آ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پورا وہ پھیلتی اس طرح ہے. تو اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. جی سر آپ بتائیے, آپ بتائیے. جی سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 اور 19 ہے, اب یہ شہری کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن دیتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ آرڈیننس ترمیم کی گئی ہے یہ آئین سے متصادم نہیں ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے آج اس آرڈیننس میں ترمیم کو غیر جمہوری قرار دیا ہے. جس پڑوسی ریاست کی آپ حوالہ دے رہے ہیں, بھارت جب وہاں اس طرح کی قدمیں لگائی جاتی ہے تو ریاست پاکستان اس کو غیر جمہوری کہتی ہے. کیا ہم وہ کام کرنے نہیں جا رہے؟
सवाल ये है कि क्या ये ऑर्डिनेंस आवाम की राय को दबाने, इजहार राय का जो हक आइन ने दिया है उसको कुचलने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा इसकी ऑर्डिनेंस में? क्या जमानत है? नंबर 1। नंबर 2, अदालतों का, कानून का, इंसाफ का जो निज़ाम है वो आप खुद ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लोग अपनी जायदादों इमलाक के लिए पूरी पूरी ज़िंदगी इंतजार करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पिटीशन उनकी मौत के बाद लगी कि उनको आज़ादी से नकल हरकत की इजाज़त दी जाए। आप नहीं समझते कि इस तरह के ऑर्डिनेंस के जरिए आप अदालती निज़ाम पे एक और बोझ डाल दें? हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स, वकला, लोगों की कानून की कमी है। अदालत इस सारे बोझ को किस तरह उठा सकेगी? क्या उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी या नहीं? ये तो मुझे जानना चाहूँगा। अगर आप बुरा नहीं माने, मैं एक चीज कहूँ, बट यू हैव टू फर्स्ट से दैट आप बुरा नहीं मानेंगे। बुरा तो नहीं मानेंगे भाई। आपका जो सवाल है उसके अंदर एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है और मैं आपके सामने जिसारत करूंगा वो रखने के लिए। लेकिन जो पहले आपने बात की कि क्या ये आर्टिकल 19 या 19A से मुतसादिम है, तो बिल्कुल मुतसादिम नहीं है। मुझे आइन, अभी मैं आपके बहुत सारे आइन यहाँ रखे हुए हैं, वो ला के आपको देता हूँ उनकी कॉपीज। एक कोई प्रोविजन आप उसमें से दिखा दें जो ये कहता हो कि फेक न्यूज़ प्रोपेगेट करना, जनरेट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो मैं अभी ऐलान करता हूं कि मैं एडवाइस करता हूं वजीर आजम को कि ये वापस ले ले। ऐसा नहीं है। देखें, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इस किस्म की लॉज आपकी ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी लॉ, सॉरी, ऐसा कोई भी न्यूज़ आइटम, वो तो कितने लाखों करोड़ों मिलियंस के पाउंड्स और डॉलर्स जो है, जो बाहर की अदालतें हैं वो जुर्माने दे देती हैं। क्योंकि बात क्या है, फेक न्यूज़। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, आप ये तो ज़रूर कहें कि जी फ़ारूक साहब आपकी आवाज़ अच्छी है या आवाज़ गलत है या गंदी है या आप बात अच्छी नहीं कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं। देखिए, बात छेड़ी है ना, मैं बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस थे हमारे गुलजार अहमद, उनके खिलाफ कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। मतलब किसी महज़ब माशरे में ऐसा होता है, और सब झूठ, सब गलत। अब खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए, वो भाभी हैं, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है। तो यार क्या कर रहे हैं यार? मतलब यार हमारी बीवियां हैं, हमारी बहनें हैं, क्या कर रहे हैं? कोई ये चला दे। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे बयान करूं। आप शादीशुदा हैं सर? ये बताइए मुझे, आप शादीशुदा हैं? माशाल्लाह। खुदा ना खास्ता मैं ये कह दूं कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और आपकी बेगम साहिबा ने आपको जो है वो बहुत नाराज होकर तलाक दे के आपको, या आपसे नाराज होकर चली गई और तलाक होने वाली, कैसा लगेगा? अपने पे रख के सर, नहीं सर, हाँ, तो ये यही तो है। कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? वो इसलिए आप करेंगे कि आपका लीगल राइट कानून ने दिया हुआ है। आपका अब लीगल राइट होगा कि उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस भी आप स्टार्ट करें। दुनिया जहां में, देखिए, लीगल राइट ही तो दे रहा हूं मैं आपको, या लीगल राइट ही तो रियासत आपको दे रही है। ये लीगल राइट अब आपका होगा कि ना सिर्फ आप डेफेमेशन का सूट करेंगे, बल्कि साथ साथ आप क्रिमिनल चाराजोई भी करेंगे जिसका कंक्लूजन 6 महीने में। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ। एक तो जो HRCP की आपने बात की, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। ये मैं बात मान नहीं सकता कि उन्होंने सही तरह इसको स्टडी अगर किया हो तो वो इसको, मेरे ख्याल में उनसे इंटरेक्शन अगर होगा तो वो बिल्कुल इसको रिवाइज करेंगे अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। क्योंकि देखें, HRCP ये नहीं कह सकता कि फेक न्यूज़ होनी चाहिए और फेक न्यूज़ के लिए क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं होना चाहिए, भाई ऐसी होना चाहिए, ये हो नहीं सकता। भाई आप इंग्लैंड में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, क्या होता है वहाँ, जो जिनकी हम जो समझिए एग्जाम्पल दी जाती है। जो आपने दूसरी बात की कि ये अदालत का जो निज़ाम है वो बड़ा ख़राब हो जाएगा और लोगों को तो इंसाफ मिलता नहीं, और मिलता है तो डॉक्टर कदीर खान पता नहीं कितना अर्सा, तो ये वही तो कर रहा हूँ कि 6 महीने में इसको कंक्लूड करें। और इसके लिए क्या देखें है, क्या इशू क्या है। अब जज साहब ने जो ट्रायल कोर्ट हैं, अगर वो 6 महीने में इसको कंक्लूड नहीं करते तो वो खत लिखेंगे, चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे, लॉ सेक्रेटरी को, उसको बताएंगे कि भाई ये मसला है, ये मसला हमारा सॉल्व करो, विटनेस नहीं आ रहा, मेरे पास स्टेनो मौजूद नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास स्टाफ कम है। तो जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे और
صرف اس وجہ سے اگر ڈیلے ہوتا ہے جو کہ پلازیبل وجہ نہیں ہے تو پھر تو دیکھیں معاشرہ آگے پھر کیسے چلے گا؟ اگر وہی جو پرانے قوانین ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جی سر. الیکشن ایکٹ میں ترمیم یا امریکہ کا قانون لانے میں پیپلز پارٹی نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اس کا کیا موقف ہے؟ لیکن یہ کس طرح ممکن ہوگا جس کے خلاف خبر چل رہی ہے وہ نہ جائے، دوسرے بندے چلے جائیں، یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ وہ ممکن ایسے ہے کہ آپ نے سیکشن 44 پڑھا ہے CRPC کا؟ صحیح آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا، صحیح وہ پڑھیں آپ. سیکشن 44 CRPC کا یہ کرمنل لا کا ایک بیسک پرنسپل ہے جو کہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اچھا پیپلز پارٹی نے اگر ان قوانین کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو شاید پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فیک نیوز ہو، تو وہ اچھے ہمارے دوست ہیں یار، بھائی ہیں، اساں جو با ہے. یہ بتائیے گا کہ میں یہی کہوں گا نا کیا. جو آرڈیننس پہلے بتائیے گا جی سر. جو ہوا ہے یہ ماضی کے لیے بھی کارآمد ہے کہ جو ماضی میں الزامات لگے ہیں یا صرف کچھ؟ پھر میں اپنا سوال طے کروں. اچھا یار یہ تو آپ نے بڑی ایک جورسپروڈنس کی بات کر دی ہے، کیونکہ یہ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، PLD 69 سپریم کورٹ ہے، پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے. کیپٹن اسد کا کیس ہے، عدنان یا کیپٹن اسد. تو یہ بعض جو آرڈیننسز یا ایکٹس آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں یا بعض امینڈمنٹس ریٹرو ایکٹیو ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتی، اس کا وہ پرایا دیا گیا ہوا ہے. تو ہم نے جان کے اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ پروسپیکٹیو یا یہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا نہیں ہے، یہ عدالتوں کی مرضی، عدالت اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ فریڈم عدالت کی ہونی چاہیے. آپ کی پارٹی کے اور آپ کے بانی ایک منٹ میرا اب اس پر سوال تھا کہ اگر ماضی کے کیسز کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو شہباز شریف پر نجم سیٹھی پر الزام لگا عمران خان نے 35 کروڑ 1 ارب رشوت کا، تو وہ بھی کیس میں نواز اس کے عمران خان کے خلاف جا سکتے. دوسرا FIA اور نیب جو ہے کسی کو گرفتار کر لیتا ہے الزام لگا کر کے اتنے بعد میں ثابت نہیں کر پاتا، تو کیا جو شخص بری ہو جاتا ہے وہ بھی پھر نیب کے خلاف جا سکتا ہے؟ جی بالکل جا سکتا ہے، اسپیشلی ایگزسٹنگ لا بھی ہے، اور جو ہم کرمنل ریفارمز لے کے آئے ہیں جو کہ پرسوں میں نے اسپیکر صاحب کو دیا ہے نیشنل اسمبلی میں، تو اس کے اندر تو بڑے کمپنسیشنز ہیں کہ اگر کوئی کوئی فیک مقدمہ قائم کرتا ہے، جھوٹا مقدمہ قائم کرتا ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا. اور پھر دیکھیں ثابت نہ ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے یا اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ثبوت یہ مل جاتا ہے کہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا، تو عدالت اس میں بڑی ٹھیک ٹھاک سزا بھی دے سکتی ہے اور کمپنسیشن بھی دے سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ایک آپ کی حکومت جو ہے، جو PTI کی حکومت ہے، اس کے چل چلاؤ کا وقت ہے، ہاں. اور آپ لوگوں نے جو ٹائم گزار لیا الزامات لگا کے یا جو کچھ بھی کہہ کے، اب آنے والا وقت جو اس کے اندر ہمارے اوپر کوئی الزامات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ کل ہمارے خلاف کس طرح کی بات؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ تھوڑی سی الٹی بات کر رہے ہیں. اگین ود ڈیو ریسپیکٹ، ایک تو میں یہ مانتا نہیں کہ ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے، اگر ہے تو ہے، کوئی نہیں، وہ تو اللہ کی، اور اگر کسی کے پاس میجورٹی ہے، کسی کے پاس میجورٹی تو لے آئے نا. دیکھیں ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، آئی ایم ویری کلیئر کہ کسی کے پاس میجورٹی ہے ضرور آ جائے، کسی کے پاس نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں. اچھا اگر بالفرض میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے تو یعنی ہم تو اپوزیشن میں آ گئے تو ہمیں تھوڑی سوٹ کرے گا یہ لو. وہ سوال نہیں کر رہا، نہیں بعض سوال بھائی وہ سوال نہیں، وہ سوال نہیں، سوال اس کے علاوہ. جی رافع وہاں سے جی آپ. اس وقت کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، پولیس چیف یہ کہتے ہیں کہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہ ناکافی ہے، مجرم 6 مہینے کے اندر چھوٹ جاتے ہیں، جو کرمنلز اب مارے جا رہے ہیں یا پکڑے جا رہے ہیں وہ 6 مقدمات میں ہوتے ہیں، ان کو ضمانت مل جاتی ہے. ایک طرف یہ حال ہے قانون کا کہ کمزور قانون کی منشقاتوں سے وہ بچ جاتے ہیں سارے کرمنلز، دوسری جانب ریاست اپنے لوگوں کے لیے، ایلیٹس کے لیے یہ آرڈیننس لا رہی ہے. عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آپ لوگ ایوانوں میں پہنچے ہیں، بجائے کہ لوگوں کے لیے آپ یا عوام کے لیے کوئی قانون سازی کریں، آپ اپنے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. کیوں یار؟ میرے سر آپ کا نام کیا ہے؟ عاطف حسین.
عاطف یار پھر آپ نے جو ہمارے امینڈمنٹس ہیں وہ پڑھے نہیں ہیں. اگر آپ نے وہ ہمارے امینڈمنٹس پڑھے ہوتے تو آپ یہ سوال کرتے ہی نہیں. اور یہ جو پولیس چیف ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے جو کرمنل لاء میں جو ہم نے امینڈمنٹس انٹروڈیوس کیے ہیں، میری آپ سے گزارش یہ ہوگی عاطف حسین، آپ میڈیا کی آواز بلند کریں، اور وہ جو عوام الناس کے لیے جو کرمنل لاء ریفارمز آئے ہیں جس کے اندر 750 کے قریب امینڈمنٹس ہیں، وہ ایسے امینڈمنٹس ہیں کہ یہ جو 6 مہینے کی آپ کیا بات کر رہے ہیں وہ یہی تو ہے، وہ یہی تو کانسیپٹ ہے کہ وہ 6 مہینے میں فیصلہ جو ہونا ہے کیوں نہیں ہوتا. ہم نے تو وہاں 9 مہینے کر دیے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے بہت سے ریزنز ہیں. تو لہٰذا جج صاحب جو ٹرائل جج ہیں ان پر یہ سب سے بڑی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے 9 مہینے میں. ان کو پھر بتانا ہے اپنے ہائی کورٹ کو کہ یہ مسائل ہیں. مجھے وہ مسائل ہائی کورٹ ہو یا جج صاحب وہ حکومت کو بتائے اگر حکومت کچھ کر سکتی ہے، نہیں تو یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. اور یہ بائی دا وے یہ ایلیٹ کے لیے نہیں ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ، یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سچ کی طرف بڑھے؟ اور وہ جو 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہے، دیکھیے سب سے بڑی ذمہ داری، یہ جو 3 پلرز آف دا اسٹیٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو کنسٹرکشن یا ریکنسٹرکشن ہے معاشرے کی، وہ آپ لوگوں پہ. ضمنی سوال ہے، قندیل بلوچ کا قاتل رہا ہو جاتا ہے، یہاں پر ہم فیک نیوز کے پیچھے پڑے ہیں. نہیں تو کیا نہیں، تو دو الگ الگ باتیں ہیں نا. قندیل بلوچ کا جو او بھائی سنیں نہیں سنیں نا، ریفارمز ابھی ٹیبل ہوئے ہیں نا، اور وہ کس نے؟ منسٹری آف لاء نے چھوڑا ہے ان کو، پرائم منسٹر نے چھوڑا ہے، کوئٹ کیا. کس نے کوئٹ کیا؟ اسی لیے تو ریفارمز آ رہے ہیں. دیکھیں دو چیزوں کو کانٹرڈکٹری نہ بنائیں، وہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. قندیل بلوچ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی ود ڈیو ریسپیکٹ وہ بھی مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جی رافع صاحب، 90 کی دہائی سے رینجرز یہاں پر موجود ہے. اسٹریٹ کرائمز میں کوئی کمی نہیں ہے، لوگ مستقل مر رہے ہیں. کیا ایک شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہے، وزیر اعظم، ان کو کراچی آنے کی فرصت نہیں ہو رہی ہے، نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے. کیا کراچی کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اتنی کوششیں کر رہے ہیں اور حکومت کو بچانے کے لیے ترمیم بھی لا رہے ہیں، الیکشن ایکٹ بھی سب کچھ، آپ کی وزارت کو پہلا نمبر نہیں دیا گیا، اس پہ افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں مجھے بالکل افسوس نہیں ہے. اور دیکھیے جہاں تک کہ MQM پاکستان کا تعلق ہے، وہ کسی وزارت سے کمپٹیشن میں نہیں ہے، نہ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے. سارے ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، لیکن باقی جو عوام کا رد عمل ہے وہ نیچرلی عوام کا رد عمل ہے. جہاں تک کہ شیخ رشید کی بات آپ نے فرمائی، دیکھیے جو لا اینڈ آرڈر ہے یہ گورنمنٹ آف سندھ نے دیکھنا ہے. جو مین اس میں اسٹیک ہولڈر ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہے، وہ شیخ رشید نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. انلیس اینڈ انٹل جو گورنمنٹ آف سندھ ہے وہ بالکل آپ سمجھیے سیریس ہو اس معاملے میں تو مسئلہ ہے. اور میں گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ دیکھیے یہ کیونکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لا اینڈ آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو ہر طرح سے تمام ایکشنز لینے چاہیے. اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں، جب تک لوکل گورنمنٹ فعال نہیں ہوگی تب تک یہ لا اینڈ آرڈر، دیکھیں جو اسٹریٹ کرائمز ہے نا، اس کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے اور ہے. اور یہ جو 140A جب صحیح طرح ٹرانسلیٹ ہو کے عوام تک آئے گا تو اس میں جب تک یہ لا اینڈ آرڈر کا حصہ جو ہے یہ بھی عوام کے پاس، لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں آئے گا تو صحیح تدارک نہیں ہوگا. سر یہ فرمائیے گا کہ فیک نیوز کے حوالے سے جو یہ آرڈیننس ترتیب دیا گیا ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جو ایک دوسرے پر جوش خطابت میں، تقاریر میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہر تقریر میں سے کوئی ایک جملہ اٹھا کے کوئی کمپلیننٹ بن جائے گا؟ اس طرح تو ساری اسمبلی کے لوگ جو ہیں وہ لائن میں لگ جائیں گے. ایسا نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا تنقید کریں. دیکھیے فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. فیک نیوز اور تنقید میں زمین آسمان کا فرق ہے. یس کہیں کہیں گرے ایریا ضرور ہے، لیکن 90% 95% جو ہے یہ بڑا بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس میں گرے ایریا نہیں ہے. سر الیکٹڈ حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، تو آرڈیننس پہ بار بار کیوں جاتے ہیں؟ کچھ آرڈیننس ایسے آئے جو بعد میں رد ہو گئے، آپ اسمبلی سے منظور نہیں کروا پائے، تو کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں آپ؟ آرڈیننس پہ کیوں چلا رہے ہیں حکومت؟ اس میں سپلیمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کی مکمل جو گفتگو ہم نے سنی تو آپ نے صرف فیک نیوز کی بات کی،
और फेक न्यूज़ का मतलब ये है कि इसमें कोई जर्नलिस्ट या कि नाम निहाद जर्नलिस्ट जो कि आप कह रहे हो लोकेशन, तो सर उसके लिए कवानीन बॉडीज कैमरा मौजूद है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल होते? एक स्पेशल ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है? तो आप एतराफ़ कर रहे हैं कि कैमरा एक्टिव नहीं है। जो वाक़या भी हुआ मोहसिन बेग साहब का, उसको सही तरीके से हैंडल किया जा सकता था कि अगर कैमरा नोटिस देता, उस चैनल को उनको बुलाया जाता है, FIA समन देता कि आप अपना बयान रिकॉर्ड करें। इस तरह की जो चीज़ें मुतवातिर हो रही हैं, उससे गवर्नमेंट का और जर्नलिस्ट का, मीडिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बढ़ता चला जा रहा है। आप नहीं समझते कि इस तरह का ऑर्डिनेंस जो कि फेक न्यूज़ के लिए आप लेकर आ रहे हैं, इस ट्रस्ट डेफिसिट को और ज़्यादा बढ़ाएगा? विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, लेकिन पहले मैं इनके और आपका जो ज़िमनी ऑर्डिनेंस से रिलेटेबल सवाल है, ये बड़ा रेलेवेंट है। इसको देखिए सही कॉन्टेक्स्ट में सही तरह सामने रखने की थैंक यू वेरी मच, आप मुझे मौका दे रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन पाकिस्तान है, उसके अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने के खुशी पहली कमाई की